اگر آدمی کو اس کی اوقات اور عورت کو اس کی قیمت سمجھ آ جائے تو نہ گھر ٹوٹے نہ رشتہ۔ اللہ نے آدمی کو قوت دی اور عورت کو دعا۔ اب بتاؤ زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایک چھت، دو سجدے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، کچی دیواریں، پرانا دروازہ، لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت مضبوط تھی، نیت۔ آدمی کا نام تھا سلمان اور عورت کا نام تھا عائشہ۔ سلمان دن بھر محنت کرتا، پسینے میں ڈوبا ہوا گھر لوٹتا، اور عائشہ اس کا انتظار صرف دروازے پر نہیں کرتی تھی، اس کی دعا مسجد سے پہلے گھر کے کونے میں شروع ہو جاتی تھی۔ سلمان اکثر تھکا ہوتا، کبھی غصہ کبھی خاموش، اور عائشہ ہر بار ایک ہی بات کہتی، تم تھک گئے ہو، پہلے پانی پی لو پھر بات کریں گے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تم میرے لیے کیا لائے، بلکہ یہ کہا تم خیریت سے لوٹ آئے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ ایک رات کا واقعہ۔ ایک رات سلمان کو بہت غصہ آ گیا، کام میں نقصان ہو گیا تھا۔ گھر آیا، آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ چپ رہی، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر شکایت نہیں۔ سلمان بولا، تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوں؟ عائشہ نے سر جھکا کر جواب دیا، مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ تمہارا بوجھ مجھ پر ڈال دے۔ یہ سن کر سلمان کی آواز رک گئی۔ آدمی کی مردانگی وہی امتحان دیتی ہے جہاں عورت صبر دکھا دے۔ دو سجدے، ایک دعا۔ اس رات دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ سلمان نے سجدے میں کہا، یا اللہ مجھے ایسا آدمی بنا دے جو اپنی عورت کے سامنے ظالم نہ بنے، اور عائشہ نے کہا، یا اللہ میرے شوہر کو وہ سکون دے جو دنیا نہیں دے پاتی۔ صبح جب فجر کے بعد سورج نکلا، گھر وہی تھا، غریبی وہی تھی، لیکن دل بدل چکے تھے۔ وقت نے سکھا دیا، سال گزرے، سلمان کامیاب ہو گیا، پیسہ آیا، شہرت آئی، لوگوں نے کہا اب تو تمہیں بڑی بیوی چاہیے۔ سلمان مسکرایا اور بولا، جس عورت نے میری غریبی میں عزت رکھی، میں اس کی امیری میں بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم میری کامیابی نہیں ہو، تم میری دعا ہو۔ کہانی کا پیغام: آدمی اگر عورت کو امانت سمجھ لے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ عورت اگر آدمی کو سہارا بنا لے تو آدمی ٹوٹتا نہیں۔ اسلام میں رشتہ طاقت سے نہیں، تقویٰ اور صبر سے چلتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی کہانی کے تعلق سے ایک اور کہانی تمہیں سنانے جا رہا ہوں، غور کریے ذرا اس کہانی پر۔ عورت اگر خاموش ہے تو سمجھو وہ کمزور نہیں، اپنے رب سے بات کر رہی ہے۔ خاموشی کی عبادت۔ اس گھر میں آوازیں کم تھیں لیکن سجدے بہت تھے۔ آدمی کا نام تھا عمران، سیدھا سادہ، محنتی، مگر جلدی غصے کرنا والا۔ عورت کا نام تھا نور، زیادہ بولتی نہیں تھی لیکن جب بولتی تھی تو دل کو سکون ملتا تھا۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں عمران ہر بات میں اپنی بات منواتا، اسے لگتا میں کماتا ہوں اس لیے فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ نور ہر بات صرف اتنا کہتی، ٹھیک ہے، جیسے تم ٹھیک سمجھو۔ لوگوں کو لگا وہ ڈرتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ بات جو کوئی نہیں جانتا تھا، ہر رات جب عمران سو جاتا، نور وضو کرتی اور چپ چاپ 2 رکعت پڑھتی۔ اس کی دعا میں عمران کی شکایت نہیں ہوتی تھی، صرف یہ ہوتا، یا اللہ میرے شوہر کا دل نرم کر دے، اس کی زبان کو رحم دے۔ وہ روتی نہیں تھی کیونکہ اسے پتہ تھا جس عورت کی دعا زندہ ہو اس کی خاموشی بھی عبادت ہوتی ہے۔ امتحان کا دن۔ ایک دن عمران کا کام اچانک چھوٹ گیا، گھر میں پریشانی آ گئی، وہ چڑچڑا رہنے لگا۔ ایک رات اس نے غصے میں کہہ دیا، اگر تم کچھ کام کی ہوتی تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ نور چپ رہی، آنکھیں بھر آئیں لیکن زبان نہیں کھولی۔ اس رات اس نے سجدے میں سر رکھا اور کہا، یا اللہ میری عزت بچا لے اور میرے صبر کو ضائع نہ ہونے دے۔ جواب جو آواز سے نہیں آیا، کچھ ہی دنوں میں عمران کو ایسا کام ملا جس کی اس نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ کام کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بدلنے لگا، غصہ کم، شکر زیادہ۔ ایک رات اس نے نور سے کہا، میں نہیں جانتا کیوں لیکن جب سے حالات بدلے ہیں میرا دل بھی ہلکا ہو گیا ہے۔ نور مسکرائی، کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ جواب ہمیشہ شور سے نہیں دیتا۔ آخری سچائی: ایک دن عمران نے خود دیکھا نور کو رات کے سناٹے میں روتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ آدمی کو اپنی غلطی اکثر دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے کہا، آج سمجھ آیا، میری بیوی کمزور نہیں تھی بلکہ مضبوط تھی۔ کہانی کا پیغام: عورت کی خاموشی ہمیشہ ہار نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ سب سے اونچی دعا ہوتی ہے۔ اور آدمی کی اصلی مردانگی آواز اونچی کرنے میں نہیں، دل جھکانے میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔